فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، سو نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے اچانک ان کے پاس۔ اگر انہوں نے نہیں ماننا تو کیا بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تب مانیں گے یہ، وہ تو آئے گی اچانک ہی آنا ہے اس نے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس تحقیق آ چکی ہیں اس کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی علامات، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی مڈل فنگر کو جوڑ کر دکھایا، فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، یعنی اتنی نزدیک ہے قیامت۔ اور جو بکریاں چرانے والے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، علم اٹھ جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا بکثرت ہوگا، شراب زیادہ پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ بخاری میں اتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں نا، ساری پوری ہو چکی ہیں یہ۔ آگے پھر بڑی نشانیاں ہیں کہ دجال کا آنا، وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، لیکن جب یہ آئے گی نا تو یہ ایسے آئیں گی جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے نا تو اس کا ایک دانے کے بعد ایک گرتا ہے۔ تو یہ اینڈ کی نشانیاں، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یا یاجوج ماجوج کا نکلنا، تو ایک کے بعد ایک وہ پوری ہوتی چلی جائے گی۔ مگر یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، اور ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی ایک نشانی ہے قیامت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے جانا، یہ سب نشانیوں میں شامل ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر کہاں سے ہوگا ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا جب قیامت آ جائے گی؟ پھر نصیحت کا کیا فائدہ ہوگا جب وہ آ ہی جائے گی، علامات تو پوری اس کی ہو چکی ہیں۔ آج ہوش نہیں کرو گے نا تو کب کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورہ فجر میں کہ جس دن جہنم لائی جائے گی اس دن انسان یاد کرے گا، لیکن اب نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ؟ اب یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اللہ ایک بار بس مجھے واپس بھیج دے تو میں فکس کر لوں اپنی زندگی کو۔ اس دن کہے گا نا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ اب زندگی وہ نظر آئے گی نا جو آخرت ہے۔ اب اس دن جب وہ سامنے آ جائے گی نا تو لگے گا کہ وہ زندگی ہے، وہ جو میں گزار آیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ آج تو سب کچھ یہ لگ رہا ہے نا، یہ دنیا لگ رہی ہے، سب کچھ یہ لگ رہا ہے، تب وہ لگے گا، وہ زندگی لگے گی۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگ غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں آتا۔ تو کب آئے گا ہوش؟ جب قیامت آ جائے گی تب آئے گا ہوش۔ کس کے انتظار میں ہو تم؟ قیامت کے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اس کی فرمانبرداری کے لیے پتہ نہیں کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کون سی نشانی کا انتظار ہے کہ جب وہ آئے گی تبھی ہم ٹھیک ہوں گے۔ فعلم، علم حاصل کر لو، جان لو، کیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ یہ علم لینا ضروری ہے، فعلم کہا گیا ہے، جان لو، اس کا علم حاصل کرو۔ کیوں کہا گیا یہ؟ اس لیے کہ اس کا علم لینا ہی توحید کو مضبوط کرتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے نا، جب جان جاتا ہے اللہ کو، پہچان جاتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کے آگے نہیں جھکتا پھرتا، شرک نہیں کرتا، پھر دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود نہیں ٹھہراتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو جان جاتا ہے تو اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کو ہوتا ہے کہ اللہ تیری کتنی زیادہ طاقت اور کتنی قدرت ہے، پھر اس کی ایسی بڑائی دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ دل فل اپ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے، اس کی کبریائی سے، پھر کہاں جگہ رہتی ہے کسی اور کے لیے؟ اس لیے اس کا علم لینا ضروری ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے تو وہ ہے اپنے خالق کی پہچان۔ اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی سے ہمیں اپنے خالق کی پہچان آتی ہے۔
یہ ایک سورس ہے اس کو جاننے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی پہچان کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح ہم اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں علم ملتا ہے۔ فعلم، جان لو، علم لے لو۔ سائنس بھی پڑھو نا تو اس لیے پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ کو جانو۔ کوئی زبان بھی سیکھو تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جانو، اس کو پہچانو۔ کوئی بھی علم لو تو اس لیے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اور اگر دنیا میں ہم آئے اور اپنے خالق کو ہی ہم نے نہیں پہچانا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو کیا ہو پھر تم؟ انسان ہو یا چوپائے ہو؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قصوروں کے لیے بخشش مانگیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا قصور ہو سکتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سے زیادہ کامل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی اور پیغمبر ہو، انہیں بھی استغفار اس لیے کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے کوئی پیغمبر ہی ہو یا کوئی فرشتہ یا کوئی سجدے میں ہمیشہ رہنے والا فرشتہ کیوں نہ ہو، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نبیوں سے بھی کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے قصور ہوتے ہیں، جیسے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھول ہو گئی، یا جیسے عبس و تولی میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی، تو بہت چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں ہیں، کوئی گناہ کی باتیں نہیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اگر ہم یہ کریں نا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بہت عام سے لوگ ہیں۔ لیکن جو اونچے درجے پر ہوتے ہیں نا، ان کی چھوٹی سی بھی کوتاہی بڑی چیز بن جاتی ہے، جو ان کے مقام کے شایان شان نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس پر بھی توبہ استغفار کرتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو اجازت دے دی تھی تبوک سے کہ تم پیچھے رہ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں اجازت دی؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، لیکن جب وحی کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھولے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے کبھی ہم نہ سوچیں کہ میں نے کیا ایسا غلط کیا ہے، میں کیوں استغفار کروں، کیا میں اتنی گناہ گار ہوں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے پھر؟ توبہ استغفار کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اپنا اعمال نامہ قیامت کے دن دیکھ کر خوش ہو جائے تو اس کو چاہیے بہت زیادہ توبہ استغفار کیا کرے، تو ایسا بندہ خوش ہو جائے گا اس دن جو بہت زیادہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ اسی طرح توبہ استغفار کے ثمرات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمت عطا فرماتا ہے، زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے، وہاں سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، دنیا کے فوائد بھی ملتے ہیں۔ نبیوں نے اپنی امت کو توحید کے بعد توبہ استغفار کا ہی حکم دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم بیٹھ کر ہی توبہ استغفار کریں، نہیں، چلتے پھرتے کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی استغفار کے آپ کو کلمات آتے ہیں نا، وہ کہتے رہیں۔ اگر یاد نہیں رہتا نا دن میں کہ توبہ استغفار کرنا ہے، تو پھر اپنے کسی کام کے ساتھ اس کو باندھ لیں۔ جیسے اگر میں برتن دھو رہی ہوں یا صفائی کر رہی ہوں تو مجھے ہو کہ میں اس کے ساتھ توبہ استغفار کروں گی، تاکہ اس طرح کام کے ساتھ مجھے یاد رہے، ورنہ یاد نہیں رہتا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا نا، تو ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کریں، مطلب سب کے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ جتنے بھی مومن مرد ہیں، عورتیں ہیں، آدم علیہ السلام سے قیامت تک آئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے۔ تو جتنے آئے ہیں نا، ہر ایک کے بدلے مجھے ایک نیکی ملے گی یہ دعا کرنے سے۔ تو کتنی نیکیاں ہو گئیں صرف یہ دعا کرنے سے، سبحان اللہ۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارے ٹھکانے کو بھی۔
یہ حصہ آیت کا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ہمارے اوپر. متقلبکم اور مسواکم، اس کی بہت ساری تفاسیر علماء نے کی ہیں. ابن کثیر میں ہے کہ دن اور رات اس سے مراد ہے، یعنی دن میں تمہارا چلنا پھرنا، تمہاری حرکت، وہ دن میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، واچ کر رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے. اور تمہارے رہنے کی جگہ، مطلب جب تم آرام کرتے ہو نا، رات کو جب تم ٹھہر جاتے ہو، اس وقت بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تمہارے عمل کیا ہیں، تمہارے دن کے عمل، تمہاری رات کے عمل کیا ہیں. اسی طرح یہ مطلب بھی لیا گیا کہ تمہارا ویسے ہی چلنا پھرنا. ہم کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، پھر بچوں کو پک کر کے واپس آ رہے ہیں، گروسری کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، جاب پر جا رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں. تمہارا الٹ پھیر آنا جانا، گھر میں اوپر آ رہے ہیں، پھر نیچے جا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے. اور جب تم ٹھہر جاتے ہو، ایک قرار پکڑ لیتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور بھی تفسیریں ہیں اس کی، جیسے کہ یہ بھی لیا گیا کہ متقلبکم دنیا ہے، کہ دنیا کی چہل پہل، اسی میں تمہارا آنا جانا، ادھر ادھر ہونا. اور مسواکم قبر ہے، تمہاری جائے پناہ. اس وقت بھی وہ تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کس حال میں ہو. قبر میں جب کوئی پاس نہیں ہوتا، کوئی بشر نہیں جانتا کہ قبروں میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ اس کا بھی علم رکھتا ہے. اللہ اکبر.